چنانچہ پارہ 21 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 64 میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنزُ ایمان، یہ دنیا کی زندگی تو نہیں مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے، کیا اچھا تھا اگر جانتے۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیو، جب بھی ہمارے پیارے پیارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی دولت سے ہمیشہ منہ موڑے رکھا، کبھی بھی اسے دل نہیں لگایا، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ دنیا پر آخرت ہی کو ترجیح دی، اور کبھی اللہ عز و جل سے مال کی کثرت کا سوال نہ کیا، اور اگر کیا بھی تو بقدر کفایت کا سوال کیا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح دعا مانگی، اے اللہ عز و جل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل کو اتنا رزق عطا فرما جو بقدر ضرورت ہو۔ نے ضرورت سے زائد اپنی آل کے لیے بھی آپ نے طلب نہیں کیا۔ تو جو لوگ رات دن مال بنانے میں مشغول ہیں تو چین نہیں پڑتا، وہ اکٹھا کیے جا رہے ہیں، تنخواہ جتنی بھی دی جائے اس کو صبر نہیں آتا، حل میں مزید کا نعرہ وہ لگاتا ہی رہتا ہے، اپنے اخراجات بتا کر تنخواہ بڑھانے کی ترکیبیں سوچتا رہتا ہے اور مطالبے کرتا رہتا ہے کہ میری تنخواہ بڑھ دو۔ اب اس میں چاہے وہ دنیاوی کہیں ملازم ہو یا کہیں دینی ادارے ملازم ہو، اکثریت کا حال یہی ہے کہ بس مال مال مال۔ انہیں جو دنیا کو مال کے وبال سے آگاہ کرتا ہے ان میں بھی اکثر حصہ ایسا ہے کہ وہ خود مال کے وبال تلے دبا ہوا، اور اس کا نعرہ بھی حل میں مزید کر، بس اس کو مال چاہیے، مزید مال چاہیے، مزید مال چاہیے۔ تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے کہ مال سے کوئی مالدار نہیں ہو جاتا۔ دیکھا جائے نا، حقیقی مالدار وہ ہے، جیسا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مالداری یعنی تونگری یہ نہیں کہ ساز و سامان کی کثرت ہو، بلکہ اصل تونگری تو دل کا تونگر ہونا ہے۔ غالباً شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی کا ترجمہ کیا ہے، تونگری بدلست نہ بمال، نہ تونگری دل سے ہوتی ہے مال سے نہیں، بزرگی بعقل است نہ بسال، یا بزرگی بعلم است نہ بسال، یعنی بزرگی جو ہے وہ علم دین سے ہوتی ہے نہ کہ سال سے، یعنی جاہل بڈھا بزرگ نہیں ہوتا بلکہ نوجوان عالم بزرگ ہوتا ہے، چاہے وہ نوجوان، لیکن علم دین جو ہے بزرگی کا سبب علم دین ہے، عمر نہیں ہے۔ تو اے کاش ہمیں اس دنیا کی حقیقت کا احساس ہو جاتا، اور یہ دنیا حقیقت یہ ہے کہ
عافیت کا مکان بھی نہیں. اس میں کس نے عافیت پائی؟ اگر اس کو عافیت اور راحت ملی تو کتنے دن رہی؟ آخر کار اس میں مصیبتیں ہی مصیبتیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن صالح اجلی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، بنی شیبان کے ایک شخص نے مجھے بتایا کہ امیر المومنین حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے، میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں اور اسی سے مدد مانگتا ہوں، اس پر ایمان لاتا ہوں اور اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بندہ خاص اور رسول ہیں. اللہ عز و جل نے انہیں ہدایت کامل اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ اس کے ذریعے وہ تمہاری بیماریوں کو دور فرمائے اور تمہیں غفلت کی نیند سے بیدار کرے. یاد رکھو تم مرنے والے ہو اور تمہیں موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا. تمہیں تمہارے اعمال سے آگاہ کیا جائے گا اور ان کا بدلہ دیا جائے گا. لہذا تمہیں دنیا کی زندگی کسی طرح دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہ دنیا مصیبتوں میں گھرا ہوا گھر ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ اس نے فنا ہو جانا ہے. یہ دھوکے کا گھر ہے، اس میں جو کچھ ہے زوال پذیر ہے. یہ بھی ایک کے پاس ہے تو کبھی دوسرے کے پاس. اس میں آنے والا کبھی بھی اس کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتا. اس میں رہنے والے خود کو خوشحال اور مسرور سمجھتے ہیں، مگر اس سوچ کی وجہ سے وہ مصیبت اور دھوکے میں پڑ جاتے ہیں. دنیاوی خوشحالی دائمی نہیں ہوتی. اس کے رہنے والوں میں سے ہر ایک کی موت کا وقت معین اور مقرر ہے. اے اللہ عز و جل کے بندو، یاد رکھو اس نئے رنگی دنیا میں تم جن گزرے ہوئے لوگوں کی پیروی کر رہے ہو ان کی عمریں تمہاری بنسبت بہت زیادہ تھی. ان کے گھر تمہارے گھروں سے زیادہ آباد تھے، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، دور دور تک ان کا روب و دبدبا تھا. مگر اب ان کی آوازیں بند ہو گئیں، ان کے جسم بوسیدہ ہو گئے، گھر ویران اور خالی رہ گئے، ان کا نام و نشان مٹ گیا. ان کے وہ بلند و بالا محلات و مکانات جن کی بنیادیں بہت مضبوط تھیں اب پتھروں، سیلوں اور ریت کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکے ہیں. اب جو لوگ یہاں آ کر بسے ہیں وہ سابقہ لوگوں کو جانتے تک نہیں. اسی طرح سابقہ لوگوں کے لیے یہ نئے مکین اجنبی ہیں. وہ اپنے قرب و جوار اور گھر کے قریب رہنے والوں کے ساتھ ایسا تعلق نہیں رکھتے جو پڑوسیوں کا پڑوسیوں اور بھائیوں کا بھائیوں کے ساتھ ہونا چاہیے. اب ان کے درمیان تعلق ہو بھی کیسے جبکہ بوسیدگی نے انہیں خوراک بنا کر ہلاک کر دیا ہے اور ان پر چٹانوں اور مٹی نے سایہ کیا ہوا ہے. زندگی کے بعد موت نے انہیں آ لیا. اپنے تئیں عمدہ اور خوشحال زندگی گزارنے کے بعد اب وہ فنا کے گھاٹ اتر گئے. ان کی وجہ سے ان کے دوست و احباب مصیبت میں مبتلا ہو گئے. انہوں نے مٹی کو اپنا مسکن بنا لیا اور دنیا سے کوچ کر گئے. وہاں قبروں میں ان کے لیے یہ دنیاوی نعمتیں نہیں ہیں. ہائے افسوس، ہائے افسوس. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہنے کے بعد قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ یعنی پارہ 18 سورۃ المومنین کی آیت نمبر 100 تلاوت فرمائی. کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ترجمہ کنز ایمان. حشر
یہ تو ایک بات ہے جو وہ اپنے منہ سے کہتا ہے، اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے۔ گویا تم بھی انہی کی طرح ہو گئے جس طرح وہ قبر میں تنہا اور بوسیدہ ہو گئے، اور تمہیں بھی اس خوابگاہ یعنی قبر میں رکھا جائے گا۔ تو اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب اعمال ختم ہو چکے ہوں گے، اعمال کا سلسلہ ملتوی ہو گیا ہوگا، قبروں کو الٹ پلٹ کر دیا جائے گا، جو کچھ سینوں میں چھپا تھا